اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 پر کچھ کلام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سنا اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کا ذکر تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی اور ایک مکمل گھر کی شکل انہوں نے بنا دی۔ چنانچہ اگلی آیہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی۔ ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بھی کی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور آپ آزمائش میں پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنائیں گے۔ تو ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بن مانگے عطا ہوئی تھی، آپ کو امامت بن مانگے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں۔ چنانچہ عرض کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا بلدا، اس شہر کو، آمینہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا فرمائی کہ اس شہر کو یا اللہ بنا دے امن والا شہر۔ پھر فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے انہیں۔ ایک تو اس کو شہر بنا دے، شہر بھی امن والا، یا اللہ رزق دے اہلہ، یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے۔ پھر فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے ایمان لائے اور آخرت کے دن پر جو ایمان لاتا ہے یا اللہ ان کو رزق عطا فرمانا۔ اللہ نے فرمایا قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا فأمتعہ، اسے بھی نفع دوں گا، قلیل، تھوڑا سا، پھر اضطرہ، اسے مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور کتنی ہی بری جگہ ہے وہ پلٹنے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ سے دعا کی یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آج تک خانہ کعبہ کے اندر امن کا شہر ہے، بیماریوں سے پاک شہر ہے، اور جو یہاں پر آ جائے وہ بھی امن والا ہو جاتا ہے۔ امن اس اعتبار سے گناہ گار آئے تو وہ جنت کا مسافر بن جاتا ہے، وہ پاک صاف ہو کر امن میں آ جاتا ہے۔ وہاں پر لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، جنگ و قتال کرنا منع ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا منع ہے، جانور کو ذبح کرنا، جانور کو قتل کرنا، جانور کو مارنا بھی وہاں پر برا ہے، اس لیے وہاں پر امن کا شہر بنا دیا گیا۔ چنانچہ پھر دوسری دعا کہ یا اللہ وہاں پر ان لوگوں کو رزق عطا کر اور پھلوں کے ذریعے۔ تو دیکھا گیا کہ مکہ مکرمہ میں دنیا بھر کے پھل سلام کرنے آتے ہیں، بھلے وہاں پر موسم ہو یا نہ ہو، ہر موسم کا پھل وہاں پر آپ کو ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول ہونا تھا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ نے فرمایا روزی دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر قید لگا دی کہ یا اللہ جو صرف مومن ہوگا، جو تجھے مانتا ہوگا، قیامت کو مانتا ہوگا، اسے رزق دینا، یہاں پر قید لگا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پیچھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پچھلی آیت میں امامت عطا ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ یہ امامت میری اولاد میں بھی باقی رہے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ظالموں کو یہ امامت نہیں پہنچے گی،
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بات یاد تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ صرف مومنوں کو رزق پہنچے، ایمان والوں کو روزی پہنچے، ایمان والوں کے علاوہ کسی کو روزی نہ پہنچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، خالی مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ عالمین کا رب ہے، وہ پورے عالم کو پالتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا جس نے کفر کیا اس کو بھی نفع پہنچے گا تھوڑا، اس کو بھی روزی پہنچے گی، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اچھے الفاظ میں اللہ کو مانتا ہے یا برے الفاظ میں اللہ کو مانتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی برائی کرتا ہے، کسی طرح بھی خدائی ہونے کا دعویٰ کر لے، وہ فرعون بن جائے اور خدائی کا دعویٰ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا رزق بند نہیں کرتا، رب العالمین ہے۔ دنیا میں سب چیزیں ان کو ملتی رہیں گی، اور اللہ فرما رہا ہے میں ان کو بھی کھانے کو دوں گا، کھانا پینا ان کا بھی بند نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا ان کو ملے گا۔ مومن کا رزق دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بڑھا دیا جائے گا، لیکن کافر کو صرف دنیا میں ملے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تھوڑا نفع اٹھانے کے بعد، تھوڑا ان کو رزق ملنے کے بعد اللہ فرماتا ہے میں مجبور کر دوں گا انہیں جہنم کی طرف، پھر وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص کفر کرے گا، شرک کرے گا، پھر اس کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی، اس سے بری جگہ کوئی نہیں ہے۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یہاں سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ مومن ہو یا کافر ہو، کوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ روزی جس کے نصیب میں جتنی لکھ دی گئی ہے یہ اس کو ملے گی، تو مانگ یا نہ مانگ یہ تیرے سر پر تھوپی جائے گی، مسلمان ہو یا کافر ہو، جتنا مقدر میں نصیب لکھا ہے یہ اس کے سر پر ڈالا جائے گا۔ لیکن ہدایت، توفیق، اس کی رحمت، اس کا فضل یہ بن مانگے نہیں ملتا، یہ مانگنا پڑتا ہے۔ سجدے کی توفیق اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، یہ بھی مانگنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگنی پڑتی ہیں۔ دنیا بن مانگے ملتی رہے گی، کوئی مانگے یا نہ مانگے، جتنے اس کے نصیب میں ہے اس کو ملتی رہے گی، لیکن جو چیز مانگنے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کا تعلق ہے، یہ مانگنا پڑتا ہے۔ سجدے کی توفیق مانگنی پڑتی ہے، اس کا فضل مانگنا پڑتا ہے، اس کا کرم، اس کی رحمت، یہ مانگنے والی چیزیں ہیں۔ دنیا بن مانگے بھی ملتی رہے گی، جیسا کہ کافر آپ کے سامنے ہیں، بن مانگے سب کچھ ان کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قید لگائی تھی یا اللہ صرف مومنوں کو رزق دینا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، کافروں کو بھی ملے گا، پر تھوڑے دن کے لیے ان کو ضرور ملے گا، کیونکہ میری شان ہے رب العالمین، میں عالمین کا پالنے والا ہوں، پالنے کی وجہ سے ان کو رزق ملے گا۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں اگر ہمارا پڑوسی اگر وہ بھوک سے مر گیا کافر ہو تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہمارا پڑوسی بھوک سے مر گیا، اگر وہ کافر تھا تو ہم اس کے جواب دہ ہوں گے، اگر وہ کفر سے مر گیا تو وہ اس کا معاملہ ہے، ہم سے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن بھوک سے مرے گا تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ پڑوسی کا خیال کیوں نہ کیا، بھوک سے کیوں مر گیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی کھانے کے لیے آپ کو ملا نہیں تو آپ کھانے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو کوئی مہمان مل جائے تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ڈھونڈنے نکلے تو ایک 80 سال کا بوڑھا ان کو ملا، لیکن ایمان والا نہیں تھا، اللہ کو ماننے والا نہیں تھا۔ آپ اس کو گھر پر لے کر آ گئے، کھانا سامنے رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس پر اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ وہ بوڑھا تھا، وہ بتوں کا ماننے والا تھا، بت پرست تھا،
اس نے کہا اے ابراہیم، میں چند لقموں کے بدلے، یہ تھوڑے سے کھانے کے بدلے میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بتوں سے بے وفائی کر لوں۔ چند لقموں کے بدلے میں اللہ کے نام سے نہیں کھاؤں گا، میں بتوں کا نام لے کر کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، کہا اگر اللہ کا نام نہیں لیتا تو میں بھی تجھے کھانا کھلانے والا نہیں ہوں۔ اس نے کہا صحیح ہے ابراہیم، کھانا نہیں کھلاتے تو نہیں کھلاؤ، میں تو جا رہا ہوں، میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ جب وہ شخص 80 سال کا بوڑھا چلا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے اور عرض کی، اللہ فرماتا ہے تم نے ایک میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ تو بتوں کا نام لیتا ہے، یا اللہ تیرے نام سے کھا ہی نہیں رہا تھا، وہ بتوں کا نام لے کر کھا رہا تھا، بتوں کا نام لے رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو یہاں سے بھگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، اس شخص کی عمر کتنی ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ 80 سال ہوگی اس کی عمر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، ہم 80 سال تک اس کو کھلا پلا رہے ہیں، تم ایک دن بھی نہیں کھلا سکے اسے، یہ ہمارا نام نہیں لیتا، یہ ہماری وفاداری نہیں کرتا، لیکن ہم نے اس کے اوپر رزق کے دروازے بند نہیں کیے۔ اے ابراہیم جاؤ اس کو ڈھونڈ کر لے کر آؤ، اسے کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ننگے پاؤں اس شخص کے پیچھے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں اے بھائی، اے بزرگ میری بات سنیے۔ اب لہجے کے اندر نرمی تھی، ویسی آواز کے اندر سختی نہیں تھی۔ اس شخص نے کہا اے ابراہیم تمہاری زبان میں، تمہارے لہجے میں نرمی کیسے آ گئی؟ اس نے کہا تم میرے پیچھے کیسے آ گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس اللہ کا نام لینے کو میں تجھے کہہ رہا تھا، جس اللہ کا نام لے کر تجھے کھانے کو میں کہہ رہا تھا، اسی اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس شخص کو کھانا کھلاؤ۔ جب اس نے یہ سنا، اس شخص نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ کھانا کھلاؤ۔ اے ابراہیم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس اللہ کا مجھے بندہ بنا دے، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔ وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اس کی فرما برداری کرے یا نہ کرے، وہ اس کے اوپر دنیا میں رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ اسی دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جو ایمان والا ہوگا اس کو رزق دینا۔ اللہ نے فرمایا نہیں اے ابراہیم علیہ السلام، دنیا میں میرے دشمنوں کو بھی رزق تو ملے گا لیکن ہدایت نہیں ملے گی، میرا فضل خاص نہیں ملے گا، میرا فضل کرم نہیں ملے گا، لیکن یہ فضل یہ کرم ایمان والوں کو ملتا ہے جو مجھ سے مانگتے رہتے ہیں، ہدایت مانگتے رہتے ہیں، سجدوں میں گر کر مجھ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور مجھ سے محبت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ تو اس طرح جو مانگتا ہے یہ اصل چیز ہے جو دنیا میں ہم جس کو دیتے ہیں، اور اس کی یہ خاص چیز ہے ہدایت، توفیق جس مسلمان ایمان والے کو ہم دے دیتے ہیں۔ روزی کا کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے، یہ دنیا میں ہمارے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ تو ہم دشمنوں کو بھی دیتے رہیں گے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہر طرح کا پھل آپ کو ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی، وہاں پر غلہ بھی بے شمار ملتا ہے اور اس گھر کو امن والا بنا دیا۔ یہاں پر بیت المقدس پر کتنے لوگوں نے قبضہ کیا، وہاں پر جنگیں ہوئیں، کیا کچھ ہوا، لیکن حرم کو، خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرتا رہا، اور جب نور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چمکے تو پھر اس خانہ کعبہ کو بتوں سے خالی کروایا اور یہاں پر ایسا امن دیا خانہ کعبہ کو کہ آج تک اللہ کا گھر امن میں ہے، ہر طرح سے امن میں ہے، سب بیماریوں سے امن میں ہے، جو وہاں پر چلے جائے وہ بھی امن والا ہو جاتا ہے اور اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جو خانہ کعبہ کا حج کر لے، حدیث شریف میں آتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر جاری ہے، آئندہ نشست میں بھی یہ دعائیں مذکور ہیں، بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔